جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا کلمۃ الاسلام وصرف قلوبنا نحو اصلاح العقائد والکلام وجعل النحو فی الکلام کالملح فی الطعام والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام وعلی آلہ وصحبہ الذین نصبوا اعلام الجہاد فرفعوا الحق والصلاة وخفضوا الباطل والفساد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی۔ جدید تحقیق کے مطابق حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 105 علوم و فنون پر ماہر تھے۔ ایک ہوتا ہے کسی علم میں ماہر ہونا اور ایک ہے جاننا۔ ہم اور آپ بہت سارے علوم کو جانتے ہوں گے اور چند قواعد بھی یاد ہوں گے، لیکن بہت کم ہی علوم ایسے ہوں گے جن پر ہم ماہر ہوں گے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 105 علوم و فنون پر ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 105 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ انہی علوم و فنون میں سے ایک علم نحو بھی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نحو میں بھی ماہر تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نحو میں اتنے ماہر تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں بھی علم نحو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے: سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اس شعر میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم نحو کی دو اصطلاحات مبتدا اور خبر کو استعمال فرمایا ہے۔ اس شعر میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبتدا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خبر سے دیگر انبیاء کو تعبیر فرمایا ہے، اور یقیناً یہ تعبیر کرنا درست اور صحیح ہے۔ کس طرح درست ہے؟ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے ابتدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ مخلوق کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اسی وجہ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتدا کہا، اور اس پر بہت ساری دلائل ہیں۔ حدیث نور کے نام سے جو مشہور حدیث ہے، حضرت جابر والی حدیث، مصنف عبدالرزاق میں مذکور ہے، آپ اسے جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں، تو اس طرح آپ مبتدا ہوئے۔ اور دیگر انبیاء خبر ہیں۔ کس طرح خبر ہیں؟ کیونکہ دیگر انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ خبر ہوئے۔ اگرچہ دیگر انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلا تو رہے تھے، لیکن ان کا یہ بھی کام تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیں، ان کی بشارت دیں، تو اس اعتبار سے دوسرے انبیاء خبر ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو، ذہن میں سوال آئے کہ دوسرے انبیاء جو تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے والے تھے، نہ کہ وہ خبر تھے، وہ خبر دینے والے تھے نہ کہ خبر تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے انہیں خبر کیوں کہا؟ دراصل ایسا ہوتا رہتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں زید عدل، کہنا چاہیے تھا زید عادل، زید انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ زید عدل، زید بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگرچہ دیگر انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے والے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں خبر سے تعبیر فرمایا۔
اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو مناسب تو یہی تھا، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجتا، اس کے بعد جو بعد میں پیدا کیے گئے انہیں بھیجتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو بعد میں پیدا کیے گئے یعنی دیگر انبیاء کو پہلے بھیجا، جو پہلے پیدا کیے گئے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعد میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر، یعنی اس کو مقدم کرنا جو بعد میں آنے والا ہو، جس کا حق یہ ہو کہ وہ بعد میں آئے، اسے پہلے لے آنا حصر اور قصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو دوسرے انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بتانے کے لیے کہ یہی خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز اب یہ بتائیے کہ اگر مبتدا نہ ہو کیا خبر کا وجود ہو سکتا ہے؟ خبر تبھی لائیں گے جب مبتدا ہو، اگر کوئی مبتدا ہی نہ ہو تو خبر کی حاجت نہیں ہے، خبر آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو دوسرے انبیاء بھی نہ ہوتے۔ اسی کی طرف حدیث قدسی میں اشارہ ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ نیز اب بتائیے مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اعرابی اعتبار سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع، دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں چاہے ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء، سب مرفوع ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمارے نبی کو مبتدا سے تعبیر کیا اور دیگر انبیاء کو خبر سے تعبیر کیا، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح چاہے ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء سب مرفوع ہیں، سب کا مرتبہ بہت بلند ہے، سب عالی مرتبہ والے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی تو ہماری طرح تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مبتدا خبر جو مرفوع ہوتے ہیں کیا ایسے ہی مرفوع ہوتے ہیں یا ان میں کوئی عامل بھی ہوتا ہے؟ ان میں عامل ہوتا ہے بھائی، بغیر عامل کے مبتدا خبر مرفوع ہو ہی نہیں سکتے۔ مبتدا خبر میں عامل ابتدا ہے، ابتدا کی وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے نبی اور دیگر انبیاء مرفوع ہیں، یہاں عامل کون ہے؟ یہاں عامل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، رب تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ مبتدا خبر میں جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے، عامل لفظی نہیں ہوتا۔ عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ وہ عامل جس کو نہ پڑھا جا سکے اور نہ ہی دیکھا جا سکے، اسے عامل معنوی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رب تبارک و تعالی بھی عامل معنوی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ظاہری آنکھ سے رب سبحانہ و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی عامل معنوی ہوا۔ تو ہمارے نبی اور دیگر انبیاء کو رفعت دینے والا رب سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے تیسرے پارے کی شروع میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اچھا، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کی تعریف آپ پڑھے ہوں گے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ اگر اسم عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو تو وہ مبتدا، اور عوامل لفظیہ سے خالی ہو اگر مسند ہو تو وہ خبر، یعنی مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبتدا بننا بالکل درست ہے، اس اعتبار سے کہ آپ بروز قیامت کو یاد کریں، قیامت کے منظر کو یاد کریں، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہوگا، بہت سارے لوگ پہلے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، پھر ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، اس طرح سلسلہ جاری رہے گا، آخر میں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے، یعنی شفاعت کبریٰ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی، شفاعت کبریٰ کا اسناد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی۔
تو اس اعتبار سے آپ مسند الیہ ہوئے، کیونکہ مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف اسناد کی جائے. تو کیونکہ بروز قیامت شفاعت کبریٰ کی اسناد، شفاعت کبریٰ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی، اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسند الیہ ہوئے. نیز مبتدا اور خبر مل کر کیا بنتے ہیں؟ جملہ بنتے ہیں. جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اور دیگر انبیاء یہ مل کر مرکب تام ہو گئے، اب کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر مرکب ناقص ہوتا کسی دوسرے کی حالت ہوتی، جیسے اگر یوں ہوتا غلام زیدن، تو اب کسی خبر کی حالت ہوتی. بھائی کیا غلام زیدن قائمون عالمون ذاہبون راکبون کیا؟ ٹھیک ہے، اگر پہلے سے ہی اس طرح ہوتا غلام زیدن قائمون، زید کا غلام کھڑا ہے، تو اب کسی دوسرے کلمے کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح کیونکہ مبتدا اور خبر مل کر مرکب تام ہو چکا ہے، اب کسی دوسرے نبی کی حاجت نہیں ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ تو بنتے ہیں. اب یہ بتائیے کون سا جملہ بنتا ہے؟ مبتدا خبر ملنے کی وجہ سے کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے نبی اور دیگر انبیاء کو جملہ اسمیہ سے تشبیہ دی. کیوں جملہ فعلیہ سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر جملہ فعلیہ سے تشبیہ دیتے تو مبتدا خبر کی بات ہوتی ہی نہیں، کیونکہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں ہی ہوتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، برخلاف جملہ فعلیہ کے کہ جملہ فعلیہ حدوث و تجدد پر دلالت کرتا ہے. اس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چاہے ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء، جن کو بھی نبوت عطا کی گئی وہ دائمی ہے، ان سے نبوت نہیں چھینی جائے گی. نیز مبتدا عام طور پر خاص ہوتا ہے اور خبر عام طور پر عام ہوتی ہے. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے الحیوان انسان، الحیوان انسان، حیوان انسان ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ عام مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو مبتدا خاص ہوتا ہے اور خبر عام طور پر عام ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں اور دیگر انبیاء عام ہیں. ٹھیک ہے، اور عام کی تمام صفات خاص میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خاص کی تمام صفات عام میں پائی جائیں ایسا نہیں ہوتا. جیسے حیوان کی تمام صفات انسان میں تو موجود ہیں، انسان میں تو پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کی تمام صفات حیوان میں نہیں ہیں، کیونکہ انسان ناطق ہے، حیوان ناطق نہیں. ٹھیک ہے، تو عام کی تمام صفات تو خاص میں پائی جاتی ہیں، لیکن خاص کی تمام صفات عام میں نہیں پائی جاتی بلکہ بعض صفات پائی جاتی ہیں. اس اعتبار سے دیگر انبیاء کی جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی صفات ہیں، جتنے معجزات ہیں، وہ سب تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی جو خصوصیات ہیں وہ دیگر انبیاء میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہمارے نبی خاص ہیں اور دیگر انبیاء عام ہیں. ٹھیک ہے، نیز آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جاتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں زید عالم فاضل، اس طرح کئی خبریں لا سکتے ہیں. ایک مبتدا کی جس طرح کئی خبریں آ سکتی ہیں، ٹھیک اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبتدا ہیں اور ان کی بہت ساری خبریں ہیں، یعنی بہت سارے نبی ان کی خبر دینے والے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. یعنی دیگر انبیاء تھے، نبوت تو ابھی ان کے پاس ہے، وہ تو نبی ہیں، لیکن اب ان کا زمانہ نہیں ہے، اب ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا. تم مؤخر مبتدا ہو، آپ بعد میں آنے والے مبتدا ہو، یعنی اب بھی ہو، آپ کی شریعت پر ابھی عمل ہوگا. ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کی شریعت پر ابھی عمل نہیں ہوگا. نیز مبتدا اور خبر دونوں عام طور پر اسم ہوتے ہیں. مبتدا بھی اسم ہوتا ہے
اور خبر بھی عام طور پر اسم ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کہ خبر کبھی فعل بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر خبر اسم ہوتی ہے، اور اسم میں اصل مذکر ہونا ہے۔ مؤنث تو مذکر کی فرع ہے، اسم میں اصل کیا ہے؟ مذکر ہونا۔ تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء، یہ سب مذکر ہی ہیں، کوئی مؤنث یعنی کوئی عورت نبی نہیں بنی، کوئی مؤنث نبی نہیں ہوئی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، جس سے میں نے چند نکات نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی بھی شعر ہو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی بھی عبارت ہو، نہایت ہی جامع اور معنی ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں، ان کی عبارات میں غور و فکر کریں، انشاءاللہ عز و جل ایک سے ایک باریک نکات ملتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔